بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا خط جو ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ یمامہ کے نام بھیجا. شاہ یمامہ جو ہے اس کا نام تھا حوضہ، ہے واو ذال اور ہے. بعض لوگوں کو اس میں مغالطہ ہوا، انہوں نے شاید قلم کی لغزش سے اس کا نام حوضہ لکھ دیا ہے، لیکن اصل میں اس کا نام حوضہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوضہ کے نام یہ خط بھیجا. خط لے کے جانے والے حضور کے صحابی حضرت سلیت ابن عمر عامری تھے، ان کا بنو عامر سے تعلق تھا. اچھا، حضرت سلیت جو ہے کیونکہ اکثر و بیشتر یمامہ جاتے رہتے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ یہ اس سے واقف بھی تھے. تو اب وہاں پر جب وہ گئے تو انہوں نے خط پیش کیا. اس خط کا مضمون کچھ یوں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے حوضہ ابن علی کے نام اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین وہاں تک پہنچنے والا ہے جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچ سکتے ہیں، لہذا اسلام لے آؤ تو سلامتی پاؤ گے اور تمہیں تمہارے ماتحت علاقوں پر برقرار رکھا جائے گا. جب سلیت یہ مہر زدہ خط لے کر پہنچے تو حوضہ نے ان سے عزت و احترام کے ساتھ معاملہ کیا اور حضور کا خط سنا، مگر حوضہ نے اس خط کا نامناسب جواب دیا جس کا مضمون جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت ہی خوب اور نہایت عمدہ ہے. میں خود بھی اپنی قوم میں بڑا شاعر اور خطیب ہوں، عرب کے لوگ میرے مرتبے سے تھراتے ہیں، لہٰذا آپ کچھ اختیار مجھے بھی دے دیجئے تو میں آپ کی پیروی کر لوں گا. ساتھ ہی شاہ حوضہ نے حضرت سلیت کو بہت کچھ انعام اور اکرام دیا اور ہجر کا بہترین لباس دے کر رخصت کیا. حضرت سلیت یہ سب چیزیں حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور ساری بات حضور کو بتائی. آپ نے شاہ یمامہ کا خط سنا اور فرمایا اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک بالش ٹکڑا بھی مانگے تو نہیں دوں گا. وہ خود بھی ہلاک ہو اور اس کی حکومت بھی ہلاک ہوئی. یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات نبی اور آپ کے پیغام کو بذات خدا کے پیغام کے نہیں قبول کیا، بلکہ وہ اس میں بھی دنیا کی منفعت تلاش کر رہا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے یہ نامناسب جواب لکھ کے بھیجا. اس کے بعد جب اللہ کے رسول فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو آپ کو جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ حوضہ ہلاک ہو گیا ہے. اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا سرزمین یمامہ سے ایک کذاب یعنی جھوٹا نکلے گا. یعنی اس سے مراد حضور کی مسیلمہ کذاب تھا جو پیدا ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد قتل ہوگا. اس پر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور سے یہ سوال کرنے والے شخص کہ اسے کون قتل کرے گا حضرت خالد ابن ولید تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید کو ہی اس طرف بھیجا گیا تھا. اور مشہور قول یہ ہے کہ اس کا قاتل وحشی تھا جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا. تو حضور نے جو فرمایا تھا کہ اس کو تم اور تمہارے ساتھی قتل کریں گے، تو چونکہ وحشی بھی اس لشکر میں تھا حضرت خالد کے لشکر میں، تو وحشی نے اس کو قتل کیا. اچھا، شاہ حوضہ جس وقت مرا اس وقت اس کی عمر بعض علماء کہتے ہیں کہ 150 برس تھی. کہا جاتا ہے کہ حوضہ نے حضور کو جس وقت اپنا جواب بھجوایا تھا اس وقت اس کے پاس ایک بڑا عیسائی عالم بیٹھا ہوا تھا. اس نے حوضہ سے کہا کہ تم اس دعوت کو مان کیوں نہیں لیتے؟ حوضہ نے کہا میں اپنی قوم کا بادشاہ ہوں، اگر میں نے ان کی پیروی اختیار کر لی تو میری بادشاہت باقی نہیں رہے گی. اس شخص نے کہا یقیناً رہے گی، خدا کی قسم اگر آپ نے ان کی پیروی اختیار کر لی تو آپ کی بادشاہت کو برقرار رکھیں گے. ان کا اتباع کرنے میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی عربی ہیں جن کی بشارت ہمیں عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی، اور ہمارے یہاں کتاب مقدس انجیل میں ان کا نام صاف لکھا ہوا ہے. علامہ زہیری نے لکھا ہے کہ سلیت نے بادشاہ سے کہا کہ اے حوضہ، تجھے پرانی ہڈیوں نے اور دوزخی روحوں یعنی کسریٰ نے سرداری دی ہے، کیونکہ کسریٰ نے ہی اس کو مقرر کیا تھا. تو اب دراصل ہوا یہ کہ وہ سردار جب چونکہ بنا
تو اس کو ڈر یہ تھا کہ اب میں کسریٰ کے دین کے خلاف جاؤں گا تو کسریٰ تو مجھے برطرف کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ دراصل سردار وہ ہے جو ایمان سے باخبر ہے اور پھر تقوی و پرہیزگاری سے آراستہ ہو۔ قوم تمہارے ذریعے خوش بختی سے بہرور ہو سکتی ہے، لہٰذا تم اپنی قوم کو اپنے ہاتھوں سے بدبختی میں نہ ڈالو۔ میں تجھے ایک بہترین چیز کا حکم کرتا ہوں اور ایک بہترین چیز سے کی طرف بلاتا ہوں اور بدترین چیز سے روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، شیطان کی عبادت نہ کر، کیونکہ اللہ کی عبادت کا صلہ جنت ہے اور شیطان کی عبادت کا صلہ جہنم۔ اگر تو نے میری یہ نصیحت قبول کر لی تو تیری آرزویں پوری ہوں گی اور تو ہر خوف سے نجات پائے گا، اور اگر انکار کرے گا تو قیامت کی ہولناکیاں تیرے مقدر میں ہوں گی اور تیرے درمیان اور جنت کے درمیان پردے حائل ہوں گے۔ تو بادشاہ حوضہ نے تقریر سن کر کہا کہ اے سلیح، مجھے اس نے سردار بنایا ہے، جو اگر تجھے سردار بنا دیتا تو تو بھی اس کی عزت کرتا اور تو بھی اسے عزت کی نظر سے دیکھتا۔ میں ایک باعزت آدمی ہوں، میں صاحب رائے آدمی ہوں، معاملات کو سمجھتا ہوں اور میں باشعور آدمی ہوں، مگر اس وقت جو ہے مجھے کچھ وقت چاہیے، میرے کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اس لیے مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں اپنی فکریں اور اپنی توانائیاں جو ہیں وہ ایک یکجا کر لوں اور اس کے بعد پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ لیکن دراصل اس نے جو خط لکھا حضور کے نام اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دین پہ آنے والا نہ تھا، اسلام لانے والا نہ تھا، بلکہ وہ تو ہیلے بہانے کر رہا تھا۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب